اذان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام، مسلسل اور متواتر جب سے فلک پر 1445 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزائے حسین پر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا فرش عزا پر تشریف لانا، اس فرش پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور آپ فرش پہ آ کر اس وعدے کی ایفا کر رہے ہیں، ایفائے عہد کر رہے ہیں، اس وعدے کی وفا کر رہے ہیں جو آپ نے عالم زر میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور اللہ سے کیا تھا۔ اس لیے کہ معصومین نے ایک وعدہ کیا تھا کہ پروردگار ہم تیرا دین بچائیں گے، ہم تیرا اسلام بچائیں گے، ہم تیری نماز بچائیں گے، ہم تیری توحید کو بچائیں گے، ہم تیرے وجود کو باقی رکھیں گے۔ تو اہل بیت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے ذکر کو باقی رکھیں گے، اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ جو ہمارا ذکر کر رہا ہے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اذان گرامی قدر، تو ہم نے بھی عالم زر میں وعدہ کیا تھا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے کہ جی صاحب ہم یہ مجلس میں آ کر ایفائے عہد اپنے وعدے کی وفا کر رہے ہیں۔ عزیزو، بہت بڑی گفتگو آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ آغاز مجلس ہے، اور یہ مجلس بعنوان کریمہ اہل بیت یعنی حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے عنوان سے بپا کی گئی ہے۔ تو عزیزو، آغاز مجلس میں آپ کے سامنے ایک بہت عظیم گفتگو، اور یہ وہ گفتگو ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ مولانا اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اپنی جیب سے بیان کر رہے ہیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اذان گرامی قدر میں اس کے استدلال، میں اس کی دلیل میں آپ کے سامنے کتاب بھی پیش کر سکتا ہوں کہ جی صاحب آج یہ کہا جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کے حضور، آپ کے دل و دماغ تک میری گفتگو اتر جائے اور پہنچ جائے تو انشاءاللہ داد نہ دیں تو دعاؤں سے ضرور نوازیے گا۔ آج بہت زیادہ گفتگو جب ہوتی ہے فرش عزا کے عنوان سے، تو بہت سارے لوگ، بہت سارے عالم یہ کہتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ جی صاحب فرش عزا بچھ رہا ہے تو حسین زمان کیوں نہیں نکل رہا ہے، عباس زمان کیوں نہیں نکل رہا ہے، یعنی زمانے کے حسین کو بھی نکلنا چاہیے۔ اگر حسین کا فرش عزا ہے، عباس علمدار بھی کوئی نہ کوئی نکلنا چاہیے۔ تو اذان گرامی قدر پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ فرش عزا اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس فرش عزا سے حسین زمان نکلنا چاہیے، عباس زمان نکلنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کی کسی بھی چیز کو آپ کو اگر ثابت کرنا ہے تو آپ کے پاس روایات ہونی چاہیے، احادیث ہونی چاہیے، کلام معصوم ہونا چاہیے، یا کتاب خدا۔ بھائی ہم نے جو چیزیں بھی لی ہیں، ہمارے پاس دو ہی تو بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم کسی بھی حکم کو لیتے ہیں تو ہمارے پاس یا تو کتاب خدا ہے یا سنت رسول، سنت معصومین ہے۔ بھائی سنت معصومین کو سنت رسول خدا سے آپ الگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو رسول کا قول ہے وہی معصومین کا قول ہے، جو معصومین کا قول ہے وہی رسول اللہ کا قول ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ بھئی یہاں پر چہرے بدلے ہیں لیکن یہاں پر کردار نہیں بدلا ہے، یہاں پر زبان نہیں بدلی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اور توجہ چاہوں گا ذہن گرامی، شاید کوئی بات آپ کے سامنے، اور اس میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ کل سے، چونکہ کل نہیں ہوں، اس کے بعد جب حاضر ہوں گا تو اسی عنوان کے اوپر امام زمان کی گفتگو ہماری شروع تھی، تو اسی عنوان کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ ہم جب بھی شریعت کا کوئی حکم لیتے ہیں تو ہمارے پاس دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ بھئی پہلی چیز کا نام کیا ہے؟ پہلی چیز کا نام ہے کتاب اللہ، اللہ کی گفتگو، کہ اللہ سے، کتاب اللہ سے ہم شریعت کے مطالب کو اخذ کرتے ہیں۔
ہیں، یا دوسری چیز سنت رسول اللہ، کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ، دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اب چاہے اس کو آپ حدیث کہہ لیں چاہے سنت کہہ لیں، اجماع میں بھی اگر آپ آ جائیں گے تو اجماع میں بھی جو ہے آپ کو معصوم کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر اجماع میں معصوم کی شمولیت ہے تو وہ اجماع ہمارے لیے جو ہے وہ قابل ثقہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب فرش عزا بچھی ہے، حسین کا فرش عزا ہے، تو کوئی حسین زمان نکلے، کوئی عباس زمان نکلے، بہت توجہ چاہوں گا، تو پہلے آپ کو احادیث لانی پڑیں گی، آپ کو قرآن مجید کی آیات پیش کرنی پڑے گی کہ بھئی فرش عزا اس لیے بنا تھا کہ اس فرش عزا سے حسین زمان نکلے، عباس زمان نکلے۔ شاید کوئی حدیث نہ پیش کر پائیں، کوئی آیت نہ پیش کر پائیں، لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی صاحب فرش عزا اس لیے بنی ہے کہ یہاں سے حسین کو پہنچایا جائے، عباس کی عظمت کو بتایا جائے۔ اذان گرامی قدر یہ فرش عزا کس لیے بنی ہے؟ اب اذان گرامی قدر، ہم جب معصومین کے ادوار میں جاتے ہیں، یہ فرش عزا ہمیں دی کس نے ہے؟ بھئی ہم کسی بھی پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، بھئی آپ کے صورت میں پہلے مثلا جو ہے وہ عشرہ اولا ہوتا تھا، عشرہ اربعین ہوتا تھا، اس کے بعد آپ نے اور 2 عشرے بڑھا دیے، پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ 2 مہینہ 8 دن جو ہے وہ آپ نے عشرے شروع کر دیے، ماتمداری شروع کر دی۔ تو اذان گرامی قدر، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا خمسہ ہے اس کو 15 سال ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 15 سال پہلے آپ نے اس کا انعقاد کیا تھا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ کیا کریں، اس خمسے کو 15 سال ہو رہے ہیں، کسی نے کہا کہ اس خمسے کو 25 سال ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم جو ہے وہ 20 سال سے جو ہے وہ عشرہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ عشرہ 10 سال پرانا ہے، 20 سال پرانا ہے، یہ خمسہ 25 سال پرانا ہے، لیکن فرش عزا کتنی پرانی ہے؟ اللہ اکبر، بھئی فرش عزا پرانی 1400 سال پرانی ہے۔ بھئی آج کی تو نہیں ہے شاید کوئی بات میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں، یہ میرے موضوع میں بالکل نہیں تھا اور نہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں، اس لیے کہ پتہ نہیں اب اگلا موقع ملے نہ ملے، کب کون سی گفتگو کرنے کا موقع ہو۔ کہ اللہ کہ فرش عزا کتنی پرانی ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ 1400 سال پرانی ہے۔ اب اگر کوئی بڑھ کے زیادہ قابل ہو، آج کل قابلیت ویسے ہی جو ہے وہ جی صاحب آدمی دکھانا چاہتا ہے ہو نا، لیکن بتانا چاہتا ہے نہیں کہ ہم بہت بڑے قابل ہیں، اب وہ ہم سے آ کے بحث کرنے لگے کہ صاحب جناب آدم بھی روئے، جناب ابراہیم بھی روئے، جناب اسماعیل بھی روئے۔ یہ عزاداری تو جو ہے وہ عرش سے چلتی چلی آ رہی ہے، لیکن اذان گرامی قدر میں کہتا ہوں وہ عزاداری تھی، ٹھیک ہے وہ ماتمداری، ہم اس بات میں اس کو رکھ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے امام حسین کا غم ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس طریقے کی فرش عزا کہ ایک پڑھنے والا ہو اور سننے والا ہو اور حسین کے مصائب بیان ہو رہے ہو، یہ فرش عزا تو جناب زینب نے بچھائی ہے۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر، بھئی رسول اللہ نے اگر عزاداری کی ہے تو رسول اللہ نے یہ کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ جناب اسماعیل کی عزاداری ہو، جناب ابراہیم کی عزاداری ہو، جناب آدم ہو، جتنے بھی نبی ہوں، یا آپ عالم زر کی بات کریں، تمام گفتگو کے اندر آپ کو اس عزاداری میں یہ نظر آئے گا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن یہ جو فرش عزا ہے نا کہ یہ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی قسم خدا کی، ذرا جا کے خدا کے لیے، بھائی یہ والی عزاداری تو جناب زینب نے شروع کی ہے کہ شام میں 7 دن تک، تو جناب زینب نے جو عزاداری شروع کی ہے اور امام سید سجاد نے اس عزاداری میں شمولیت کی ہے، شامل ہوئے ہیں ایسی عزاداری میں، تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا بھائی کیوں انہوں نے ایسی عزاداری کی؟ بہت بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ لوگ میرے جو نئے آنے والے ہیں ان کو سمجھا دوں فلسفہ کہ میں گفتگو کہاں کر رہا ہوں، کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کی فرش عزا ہو رہی ہے تو کوئی حسین زمان ہونا چاہیے، کوئی عباس زمان ہونا چاہیے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، یہ فرش عزا حسین زمان پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، عباس زمان پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ناصران امام زمان پیدا کرنے کے لیے ہے۔ بھئی میں نے کہا اس بارے میں کتاب دکھاؤں گا، اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کہ ناصران امام زمان پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ فرش عزا کیوں دی ہے؟ یہ فرش عزا زینب نے اس لیے دی تھی کہ ٹھیک ہے کربلا کے میدان میں انصار کی قلت تھی، لیکن جب 12واں آنے والا آئے تو اسے انصار کی قلت نہ ہونے پائے۔
اللہ اکبر. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب 313 نہیں ہو رہے ہیں. ہاں میں نے کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں بہت چیخ کے پڑھ رہے تھے ایک عالم دین, مجھے نام نہیں معلوم ہے, کہنے لگے کہ صاحب اگر آپ اتنے اچھے ہوتے تو 313 کیا آپ کروڑوں میں موجود ہیں, تو 313 نہیں ہو پا رہے ہیں. اذان گرامی قدر 313 اور 413 ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اذان گرامی قدر دیکھیے امام زمان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے, کتنا عرصہ ہو گیا ہے. اور عزیزو یہ فرق نہیں پڑتا ہے امام زمان ہماری زندگی میں ظہور فرمائے یا ہمارے مر جانے کے بعد ظہور فرمائے. عزیزو اگر مر بھی جاؤ گے اور دل میں جذبہ انتقام لے کے مرو گے تو تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. شاید میں نے بہت بڑی بات کی, میں پہنچا نہیں پایا یا بتا نہیں پایا. کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا, اگر جذبہ انتقام لے کے مر جاؤ گے, جذبہ انتقام لے کے مر جاؤ گے تو تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. بس ضروری یہ ہے کہ تم ہر وقت تعجیل کی دعا کرو. تمہارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر مولا آ جائیں گے, آج مولا آ جائیں گے تب حاضر ہو جاؤں گا, اگر قبر میں چلا جاؤں گا تب مجھے میرے مولا بلا لیں گے. اس لیے کہ امام کا ایک نام میں پڑھ چکا ہوں عدل ہے, مولا کا ایک نام قسط ہے, جہاں پر 182 نام ہیں. دعاؤں کے ناموں کو شامل کر لیا جائے تو امام زمان کے 600 نام ہے. اللہ اکبر. ان میں نام عدل ہے. اور عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جذبہ انتقام لے کے مر گیا ہے, اپنی قبر میں چلا گیا ہے, اگر اسے اٹھایا نہ جائے تو اس پر ظلم ہے نا. اللہ اکبر. بھائی میں نے بہت بڑی بات آپ کے سامنے کی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی میں انشاءاللہ یہ گفتگو آپ کے سامنے 2 مجلسیں, میں مقصد عزاداری انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 مجلسوں میں, تاکہ میں اس کو تفصیل میں جاؤں. اگر میں اس تفصیل میں چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں پوری مجلس جو ہے وہ اسی تفصیل میں ہو جائے گی. لہٰذا آ جاؤں جناب معصوم قم کے عنوان پر. میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ وعدہ کر رہا ہوں آخری دونوں تقریریں اور ریکارڈ بھی ہوں گی, تو آپ سن لیجئے گا. اور یہیں سے گفتگو شروع کروں گا کہ جی صاحب فرش ازار رکھی کیوں گئی ہے. امام زمان ہمارا ٹاپک ہے, تو دونوں تقریریں آئندہ آنے والی انشاءاللہ امام زمان کے عنوان کے اوپر ہوگی. اور مقصد فرش ازار آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور کتابوں کے حوالوں سے, اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج چونکہ شب شہادت جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ ہے, اذان گرامی قدر, یہ کون بہن ہے؟ ہاں یہ وہ بہن ہے معصوم قم سلام اللہ علیہ, جس نے بھائی کی محبت میں کتنا لمبا سفر طے کیا ہے. مدینے سے کہاں؟ مدینے میں. بھائی کہاں ہے؟ مرو میں. اللہ اکبر. مدینے سے نکلی, نجد, کویت, عراق, ایران, مشہد, پھر قم, اور پھر آگے جانا ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا سفر طے کیا ہے. عزیزو مصائب کی منزلوں میں نہیں ہوں, باب فضائل میں ہوں, لیکن میں بتاؤں کتنا چاہتی تھی اپنے بھیا کو, اپنے بھائی کو کتنا چاہتی تھی. عزیزو روایتیں کہتی کہ کائنات کی 2 بہنیں ایسی تھیں کہ جو بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی تھی. پہلی بہن کا نام ہے زینب, دوسری بہن کا نام ہے معصوم قم. اور عزیزو معصوم قم 2 سال سے امام رضا سے دور ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچیے کہ کیسے دن گزارے ہوں گے, اللہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا. ہاں عزیزو, تو آ جاؤں. اب یہ اتنی محبت فرماتی تھی, اسی لیے جب محبت فرماتی تھی تو امام رضا نے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی قم میں میری بہن فاطمہ کی زیارت کی, اس نے گویا میری زیارت کی ہے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر. بھائی یہ امام نہیں ہے, بہت توجہ چاہوں گا, رسول نہیں ہے بھائی, منصب امامت پر فائز نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی امام معصوم کہہ رہا ہے جس نے فاطمہ کی زیارت کی ہے اس نے میری زیارت کی ہے. اما کیا کردار تھا, کیا عظمت تھی, کیا بلندی تھی کہ جتنی زیارت کا ثواب امام رضا کا ہے اتنی ہی زیارت کا ثواب معصوم قم کا ہے. اللہ اکبر. اذان گرامی کا شاید میرا جملہ نہیں پہنچا, ورنہ سارا مجمع بولتا. بھائی اپنی زیارت کو جو امام معصوم کی زیارت سے ملا دے اسے معصوم قم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے, اور عزیزو قم کو کیا عظمت دی ہے. عزیزو ہم اگر کسی بڑی سٹی میں رہتے ہیں, بہترین بنگلہ ہے, بہترین گاڑی ہے, کسی کے پاس BMW ہے, کسی کے پاس مرسڈیز ہے, کسی کے پاس اور بہت بڑی بڑی گاڑیاں آج کل آ رہی ہیں, کہ اگر بڑی گاڑی ہو, بڑا بنگلہ ہو, بڑی سٹی میں رہتے ہو, آپ کے لیے کہوں سورت شہر ہے, جی صاحب ہمارا اڈاجن میں بنگلہ ہے, تو آپ اذان گرامی قدر اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا شہروں سے
ہم عزت پاتے ہیں، چیزوں سے ہم عزت پاتے ہیں، گاڑی سے ہمیں عزت مل رہی ہے، بنگلے سے ہمیں عزت مل رہی ہے، ایریے سے ہمیں عزت ملتی ہے، لیکن قسم خدا کی وہ اہل بیت علیہم السلام ہے، ہم چیزوں سے عزت پاتے ہیں، چیزیں ان سے عزت پاتی ہیں، ہم علاقوں سے عزت پاتے ہیں، علاقے ان سے عزت پاتے ہیں۔ بھئی مکہ مکہ تھا، جب ان کے قدم پڑے ہیں تو مکرمہ بن گیا ہے۔ شاید میری بات پہنچ جائے، مکہ مکہ تھا، ان کے قدم پڑے ہیں تو مکہ مکرمہ بن گیا ہے۔ مدینہ مدینہ تھا، لیکن جب ان کے قدم پڑے ہیں تو منورہ بن گیا ہے۔ نجف نجف تھا، لیکن جب علی آ گئے تو اشرف بن گیا ہے۔ کربلا کا جنگل جنگل تھا، لیکن جب حسین پہنچ گئے تو کربلا معلی بن گیا ہے۔ مشہد مشہد تھا، لیکن جب امام رضا پہنچ گئے تو اب مشہد نہیں رہا، مقدس بن گیا۔ قم قم تھا، لیکن جیسے ہی بی بی کے قدم پڑ گئے اب قم قم نہیں رہا، قم مقدس بن گیا۔ اذان گرامی قدر، ہم چیزوں سے عزت پاتے ہیں، ہم ایریے علاقے سے عزت اپنی عزت بتاتے ہیں، ہمیں علاقے سے عزت ملتی ہے، لیکن جس علاقے میں یہ پہنچ جاتے ہیں اس علاقے کو باعزت بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو تلوار ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ ذوالفقار بن جاتی ہے، جو رہوار آ جاتا ہے وہ ذوالجناح بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اذان کرام، ہم چیزوں سے عزت پاتے ہیں لیکن چیزیں ان سے عزت پاتی ہیں۔ کیا ہے جناب معصوم قوم؟ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قم کو قم کیوں کہ قم یعنی اٹھ۔ ایک ہے مجلس، مجلس کا معنی جلسہ معنی بیٹھنا، مجلس کیا لگے بیٹھنے کی جگہ، جلسہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور گفتگو، تو مجلس۔ ایسے ہی قم، تو قم کے معنی اگر عربی میں کہیں میں، جیسے ہم کہتے ہیں قوموا انی، ہے نا صاحب، قوموا انی، یہاں سے اٹھ جاؤ، رسول اللہ نے آخری وقت کہا تھا قوموا انی، یہاں سے نکل جاؤ تم سب۔ تو ایسے ہی قم، تو قم کو قم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ لگے قم کو قم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ معراج پہ جا رہے تھے، پہلے تو قم کا نام قومیدان تھا، قومیدان سے رسول اللہ گزر رہے تھے، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ٹیلے کے اوپر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، ٹیلے پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہا قم یا ابلیس، اللہ اکبر، اے ابلیس یہاں سے اٹھ جا، قم یا ابلیس، اے ابلیس یہاں سے اٹھ جا۔ اللہ اکبر، وَلِكُلِّ قَوْمٍ عُشْ، کہہ رہے ہیں ہر قوم کے لیے ایک مرکز ہوتا ہے۔ عش کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پرندے جو ہے نا، دانا دانا تنکا تنکا جمع کر کے کیا بناتے ہیں آپ؟ ہاں، گھونسلہ بنا، کہ لگے عش جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ عُشْ، کہ لگے ہر قوم کے لیے ایک مرکز ہوتا ہے، جائے پناہ، اس کا ایک اپنا گھر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وَالْقُمُ عُشُّ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور ہم اہل بیت کا گھر قم ہے۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر، شاید آپ نے غور نہیں کیا، بھئی رسول اللہ کے سامنے اتنے مراکز تھے، اتنے ایسے، مشہد ہے، کاظمین ہے، کوفہ ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہوئی کہ قم کو بتایا ہے کہ ہمارا مرکز ہے، قم ہمارا عش ہے۔ تو عزیزو، دوسری حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ساری دنیا ظلم و بربریت سے بھر جائے گی تو قم جو ہے وہ ابلیس سے محفوظ ہوگا۔ اگر قم کی سرزمین پر ابلیس نہیں پہنچے گا، اگر تمہیں ساری دنیا میں پناہ نہ مل رہی ہو تو قم کی سرزمین پر آ جاؤ، تمہیں اطمینان مل جائے گا۔ کیوں جی صاحب؟ کہ لگے قم قم نہیں ہے بلکہ جنت کا 8واں دروازہ ہے۔ قم قم نہیں ہے بلکہ جنت کا 8واں دروازہ ہے۔ بھئی کربلا کیا ہے؟ کہ لگے کربلا جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور قم کیا ہے؟ کہ جنت کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے شہر تک جانا ہے دروازے پر آنا ہوگا، علی سے آؤ نبی تک پہنچ جاؤ، کربلا سمجھنا ہے تو قم تک جانا ہوگا، قم کے ذریعے جاؤ گے تو کربلا سمجھ میں آ جائے گی۔ اذان گرامی قدر، کہ لگے جنت کا 8واں دروازہ کیا ہے؟ قم ہے۔ اور یہ قم اتنا مقدس کیوں ہو گیا؟ کہ لگے اس پہ بی بی کے قدم آ گئے۔ اللہ اکبر، بی بی کی ذات کیا ہے، بی بی کی کرامت کیا ہے، آج بھی آپ جا کے دیکھیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بی بی کون ہے؟ کہ لگے بی بی نور موسیٰ بن جعفر،
اللہ اکبر، نور موسیٰ بن جعفر. اور یہ جملہ ایسے ہی میں نے نہیں کہہ دیا بلکہ روایات اور کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک نابینا شخص آیا، ایک اندھا شخص آیا بی بی کے روضے پر، اور لوگ اس کو پکڑ کے لا رہے تھے. اس نے جیسے ہی ایک مرتبہ دروازے تک پہنچا، کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، اب میں نور موسیٰ بن جعفر تک جا رہا ہوں، میں موسیٰ بن جعفر کے نور تک پہنچ رہا ہوں اور وہاں سے نور لے کے آؤں گا. روایتوں میں لکھا ہے ابھی 10 منٹ بھی نہ ہوئے تھے جسے لوگ پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، اب وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا اپنے قدموں سے لوٹ رہا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر تو یہ ہے جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی ذریعے آج بھی معجزات رونما ہو رہے ہیں، آج بھی جو ہے وہ اس ذریعے کے اوپر معجزے رونما ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہے بی بی کی ذات. عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے گا، امام معصوم کے ہوتے ہوئے سوالات کا جواب دینا کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے. بھائی ہم جناب قاسم کی عظمت پڑھتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ لگے امام وقت نے سوال کیا تھا. اللہ اکبر. امام وقت پوچھ رہا تھا بیٹا قاسم موت کیسی ہے. اللہ اکبر. پلٹ کر کہا تھا الموت عندی احلی من الاصل. یاد رکھیے گا امام وقت کے جواب دینے کے لیے پہاڑ جتنا کلیجہ چاہیے، پہاڑ جتنا سینہ چاہیے، پہاڑ جتنا علم چاہیے، اس لیے کہ امام وقت کا سوال ہے. اللہ جانے علم حضرت قاسم کس منزل پر ہوگا. حسین نے پوچھا تھا موت کیسی ہے، پلٹ کر کہا تھا موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اللہ اکبر. اور آپ کہیں گے کہ بھئی کہہ دیا، بس یوں ہی کہہ دیا. اگر یوں ہی کہہ دیا ہوتا تو امام حسین نے بھی پلٹ کر کہا ہوتا کہ بیٹا موت شہد سے زیادہ میٹھی نہیں ہے، تم نے صحیح نہیں کہا، بلکہ موت تو ایسی ہے، موت تو ویسی ہے. امام وقت کا خاموش ہو جانا بتلا رہا ہے قاسم نے جو جواب دیا ہے وہ مزاج امامت کے بالکل مطابق ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر میں بہت تیزی میں ہوں تاکہ اپنے بیان کو سمیٹوں اور آپ حضرات کے حوالے آج کی شب کے عنوان سے کیا ہے بی بی، علم بی بی کو سمجھیے گا. کہ تیری روایت یہ کہتی کہ ایک وفد بڑی دور سے چل کے آیا، مدینے میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ 8ویں امام اور وہاں 7ویں امام کہ یہ آپ گھر پہ موجود نہیں تھے، وہ مکے سے حج کر کے لوٹ رہا تھا، وہ وفد، وہ گروہ تھا. جب لگے پہنچ گئے امام کی بارگاہ میں، لیکن امام گھر میں نہیں ہے. دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ لگے ہم چاہنے والے ہیں، امام سے ملنے کے لیے آئے. اندر سے کنیز نے آواز دی، کہتی ہے کہ 8ویں امام اور 7ویں امام. 8ویں امام سے مراد ہم کہہ رہے ہیں نا، ورنہ اصل تو امام وقت 7ویں امام ہے اس وقت. یہ ریکارڈنگ ہے اس لیے میں آپ کے سامنے تشریح کر دوں، ورنہ کوئی کہے گا ایک وقت میں 2 امام کیسے. ذرا سی بات جب آدمی بیٹھا ہی ہو نکتہ چینی کے لیے تو پھر تو ہر بات جو ہے وہ آپ کی پکڑی جا سکتی ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں 8ویں اور 7ویں. اس نے کہا کہ جی صاحب نہ تو علی ابن موسیٰ رضا موجود ہیں، نہ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام موجود ہے، دونوں جو ہے وہ گھر پہ موجود نہیں ہیں. اب یہ پریشان ہوئے کہ صاحب پتہ نہیں کب آئیں، کہاں گئے، کیا ہے. ان کے پاس وقت نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہم جا رہے ہیں. کنیز نے اندر سے سوال کیا کہ کوئی کام تھا. کہنے لگے ہاں ملاقات بھی تھی اور چند سوالات بھی لے کر آئے تھے جو امام سے پوچھنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. کس سے پوچھنا چاہتے تھے؟ امام سے پوچھنا چاہتے تھے، اپنے 7ویں امام سے معلوم کرنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد کنیز پھر آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے جو آپ کے سوالات ہیں لائیے وہ سوالات دے دیجئے، بی بی اندر مانگ رہی ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر بھائی علم کو سمجھیے گا، علم کو سمجھیے گا. جناب زینب کا علم کیا تھا؟ جناب زینب کا علم یہ تھا انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ بغیر کسی پڑھائے ہوئے کی پڑھی لکھی ہیں، آپ کی کوئی استاد نہیں ہے. یہ ہے جناب زینب کا علم. اور بی بی کا علم کیا ہے؟ اب سنیے گا. کہتے ہیں کہ لائیے آپ کے سوالات دے دیجئے، بی بی منگا رہی ہیں، مانگ رہی ہے. اور ایک اللہ اکبر بھائی کیسے یہ در سے خالی ہاتھ جا سکتے تھے؟ ارے جس در سے دشمن خالی ہاتھ نہ گیا. اللہ اکبر. جس در سے دشمن خالی ہاتھ نہیں گیا، یہ کیسے بغیر جوابات کے جا سکتے تھے؟ یہاں تو دشمنوں کی جھوٹی عزت بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سوالات کو حل کیے ہیں. ہاں دشمن اپنے بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے جلدی سے اس کا جواب لے آؤ. جب بند نہیں پڑتی تھی نا علی ہی کے دروازے پہ آتے تھے. تاریخ بھری پڑی ہے عزیزو، جہاں جہاں حکومت پریشان ہوئی
ہر حکومت کے مسئلے کو حل اگر کسی نے کیا ہے تو علی اور علی کے گھر والوں نے حل کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے چلے جائیں, ہمارے امام اور ان کے اماموں میں فرق یہی نظر آئے گا. ہمارے امام بتانے والے نظر آئیں گے, ان کے امام پوچھنے والے نظر آئیں گے. ہمارے امام وہ ہوں گے جو ان کے اماموں کو ہلاکت سے بچاتے ہوئے نظر آئیں گے. قدر کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ کوئی خالی ہاتھ کیسے جا سکتا تھا؟ امام کی بارگاہ میں آیا, اس دہلیز سے خالی ہاتھ چلا جائے؟ ممکن نہیں تھا. ایک مرتبہ جو ہے وہ کہتی لائے آپ اپنے سوالات دے دیں. کہنے لگے سوالات ملے. اب جیسے ہی سوالات ملے کہنے لگے کہ بی بی نے چند لمحے میں ان کے جوابات تحریر فرمائے, اور تحریر فرمانے کے بعد ان کے حوالے کر دیا. انہوں نے جوابات کو پڑھا, پرچہ بند کیا, جو بھی اب میری زبان ہے پرچہ جو بھی تھا جس پہ بھی لکھا تھا بند کیا, بند کر کے چلے. کہنے لگے جب نکل رہے ہیں باہر تو ایک مطلب چلتے 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 کہنے لگے کہ مطلب ہم امام سے ملاقات ہوئی کہ ہمارے جو ہے وہ 7ویں امام 8ویں امام تشریف لا رہے ہیں. جب تشریف لاتے ہوئے امام کو دیکھا بڑے خوش ہوئے. سلام, بہرحال سلام دعا ہوئی, گفتگو شروع ہوئی. کہتے ہیں آپ ہی کے گھر سے آ رہے ہیں, آپ ہی سے ملاقات کے لیے گئے. آپ کے گھر سے پتہ چلا کہ آپ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں آپ کب لوٹیں گے. اللہ اکبر. اس کا مطلب ایک گھر کا سلیقہ بھی یہ ہے کہ جب گھر سے ماں باپ جا رہے ہوں, جو بھی بڑا اپنا بزرگ جا رہا ہو, تو آپ یہ نہ پوچھ لیں کہ آپ لوٹ کے کب آئیں گے, ہے نا صاحب, یہ بھی ایک سلیقہ ہے. کہنے لگے کہ اب کب آئیں گے, اس کا علم نہیں, ہم اب وقت نہیں تھا, تو ہم لوٹ رہے تھے. تو اندر سے بی بی نے کہا کہ آپ اپنے سوالات دے دیجئے, اور بی بی نے ہمیں جوابات دے دیے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ دکھاؤ بیٹی نے کیا جوابات دیے. ایک مرتبہ امام نے جو ہے وہ جوابات کو پڑھا. بہت توجہ چاہوں گا, جوابات کو امام علیہ السلام نے پڑھا, اور جب جوابات پڑھ لیے تو امام وقت نے ایک جملہ کہا. امام فرماتے ہیں ابا کا فدا, کہ تیرا باپ تجھ پر فدا ہو جائے. اللہ اکبر. ہم عظمت کو پہچانیے, ذرا کی قیمت کو پہچانیے, عظمت کو پہچانیے کہ کیا عظمت ہے, علم کی کیا عظمت ہے. عزیزو یہ اللہ کا انتظام تھا کہ جی صاحب قم سے ترویج دین ہونے والی ہے, ترویج اسلام ہونے والی ہے, تو کوئی ایسی عالم ذات تو ہو قم میں کہ طالب علم آئیں اور اس گرد کا چکر لگائیں, طواف کریں اور علم سے سیراب ہو کے جائیں. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر اگر نجف کی فضاؤں میں علم ہے تو قم کی دہلیز پر بھی علم ہے. کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ لاؤ دکھاؤ. ابا کا فدا, تیرا بابا تجھ پہ فدا ہو جائے. یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ تجھ پہ فدا ہو جائے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, ساری کائنات جس پر قربان ہوتی ہے اسے امام کہہ رہے ہیں, اور امام جس ذات کے لیے کہہ دے کہ تیرا باپ تجھ پہ قربان, اس کی اہمیت کیا ہوگی, اس کی قیمت کیا ہوگی, اس کی منزلت کیا ہوگی. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, اس کی منزلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہر ذریعہ امام کے لیے لکھا ہے کہ جس نے حسین کی زیارت کی اس کے لیے جنت, جس نے علی کی زیارت کی اس کے لیے جنت, جس نے حسن کی زیارت کی اس کے لیے جنت. اللہ اکبر. ویسے یہ لکھا ہے, امام تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. امام ارشاد فرماتے جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی ہے, امام تقی علیہ السلام کہہ لگے جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہے. بھئی اماموں کی زیارت پہ جنت واجب ہے. امام فرماتے جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہے. اور عزیزان گرامی قدر, وہ جو قبر حضرت صدیقہ طاہرہ چھپی ہے وہ قم میں جو ہے وہ بی بی کی قبر کے صورت میں ظاہر ہوئی ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا, صورت والو اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے ہو بھائی, کہ جو بی بی کی قبر چھپی ہے. آپ پریشان ہو گئے, آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا جملہ. بی بی کی قبر جو چھپی ہے معصومہ کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے. اللہ اکبر. آپ کہیں گے ایسے نہیں کہہ دیا ہوا میں. جناب محمود مرشی نجفی, آیت اللہ مرشی نجفی کے والد محمود مرشی نجفی. اور عزیزو محمود مرشی نجفی اتنا بڑا نام ہے کہ لگے کہ ان کا کام عالم برزخ میں یہ ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام پر بیٹھے ہوئے یہ قرآن خوانی کرتے ہیں. قسم خدا کی ذرا سوچیں رتبے کو. محمود مرشی نجفی عالم برزخ میں کیا کام ہے ان کا, کیا کرتی ہیں ان کی روح.
کہ لگا قبر امام حسین پہ بیٹھ کے ان کا کام قرآن پڑھنا ہے. روح کو تو کھانا نہیں ہے نا، پینا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، وہ تو جیسے ہے ایسے ہی ہے نا. روح تو نہیں سوتی نا، ہمارا بدن سو جاتا ہے. آپ کہیں گے سو تو جاتی ہے مولانا رات میں، ہم اگر روح سو جا رہی ہوتی تو خواب کیسے آ رہے ہوتے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی بہت بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ لگے کہ صاحب اگر روح سو جاتی ہوتی تو خواب کیسے آتے ہیں آپ کو؟ ہاں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مردہ اور سونا برابر ہے، مولا نے فرمایا ہے. اور اگر جسم کو دیکھنا ہے کہ وہاں کا جسم کیسا ہوگا تو روح کو دیکھ لو. عالم خواب میں کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، چلتے بھی ہو، پھرتے بھی ہو، محسوس بھی کرتے ہو. اگر کوئی مار رہا ہے تو لگ بھی جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی کوئی اوپر سے ڈھکیل دے رہا ہے تو چونک کے اٹھ جاتے ہو. کیوں اٹھ رہے ہو بھائی؟ جب لگا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ صاحب جو عالم بیداری میں ہے وہی عالم خواب میں ہے. وہ معاملہ روح کے ساتھ ہے، یہ معاملہ بدن کے ساتھ ہے. تو عزیزان گرامی قدر کیا ہوا کہنے لگے کہ محمود مرشی نجفی آیت اللہ، ان کا کام عالم برزخ میں ان کی روح کا یہ ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کے اوپر بیٹھ کے قرآن خوانی کرنا. ایسا عالم دین، اس نے ختم قرآن کا عمل کیا. اب ختم قرآن لکھا ہے اس کے اندر. اب ایک دن میں روز قرآن ختم کر لیتے تھے، کیا معاملہ تھا وہ مجھے نہیں معلوم. میں نے اتنا پڑھا کہ ختم قرآن کا ایک عمل کیا. کس لیے؟ کہ اللہ کے بی بی صدیقہ طاہرہ کی قبر پتہ کرنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. بی بی کی قبر کو معلوم کرنا چاہتے. کہاں ہے بی بی کی قبر؟ لیجیے صاحب کہ اللہ کے جب 40 دن میں 2 دن رہ گئے، ختم قرآن کا عمل ہے. یعنی کتنے دن انہوں نے؟ 38 دن، 38 ڈیز. کہ لگے 38 دن جب انہوں نے عمل کر لیا تو رات میں عالم خواب میں ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کو دیکھا. اور دیکھنے کے بعد دیکھتے کہ مولا تشریف لائیں، اور لانے کے بعد کہتے محمود مرشی کیا بات ہے، کیوں ضد کر رہے ہو کہ تمہیں قبر کا پتہ چل جائے؟ کہ مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا بی بی کی قبر کہاں پر ہے. کہا کہ میں وصیت صدیقہ طاہرہ کو توڑ نہیں سکتا. ان کی وصیت تھی نا، ہے نا صاحب، میں یہ مصلحت پروردگار ہے اور بی بی کی وصیت ہے، میں وصیت کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بی بی کی قبر کا پتہ چل جائے. اما عظمت کو سمجھیے گا. بی بی فاطمہ قم سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم زیارت کرو فاطمہ کی قبر کی اور تمہیں وہی ثواب ملے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا جو ثواب ہے، اگر وہی ثواب چاہتے ہو اور زیارت چاہتے ہو تو جاؤ جا کر قم مقدس میں قم فاطمہ کی زیارت کر لو. فاطمہ قم کی زیارت کر لو، وہی ثواب ملے گا کہ جو زہرا کی قبر کا ثواب ہے. اللہ اکبر. ذرا عظمتوں کو سوچے. ایک دوسری روایت ہے کہ چھٹے امام خواب میں آتے ہیں محمود مرشی نجفی کے اور آ کر کہتے ہیں کہ ثواب کے صرف طلبگار ہونا تو جاؤ جا کر قم میں اور فاطمہ قم کی زیارت کر لو. اس لیے کہ جتنا ثواب اللہ نے قبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں رکھا ہے اتنا ہی ثواب معصوم قم کی زیارت میں رکھا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زان گرامی قدر یہ عظمت ہے، یہ قدر و قیمت ہے. ہم کیا سمجھے، ہم کیا جانے. اللہ اکبر. اسے مرکز یہ اللہ کا انتظام تھا. اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا نا یہاں سے ترویج دین ہوگی، ترویج اسلام ہوگی، یہاں سے نشر اشاعت اسلام ہونے والی ہے. لہذا کوئی نہ کوئی تو چراغ ہونا چاہیے نا کہ پروانے آئیں، طواف کریں، علم حاصل کریں اور ساری دنیا میں جو ہے وہ علم کے چراغ روشن کریں. اللہ اکبر. اور چراغ کا کمال کیا ہوتا ہے؟ چراغ کا کمال یہ ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. اللہ اکبر. چراغ کی خاصیت یہ ہے کہ چراغ جہاں پر محل میں جلے گا وہیں غریب کی جھوپڑی میں بھی جلے گا. چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے ایک چراغ سے 1000 چراغ جلا لو، چراغ کی لو میں کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کا یہ انتظام تھا کہ قم میں ایک چراغ روشن ہوئے کہ طالب علم آتے رہیں، طواف کرتے رہیں اور ساری دنیا میں علم کی روشنی پھیلاتے رہیں. اللہ اکبر. تو گزان گرامی قدر یہ علم کا چراغ ہے. ہم نے یہ سوچا کہ یہ قبر ہے لیکن نہیں گزان گرامی قدر یہ علم کا چراغ ہے جو آج بھی طالب علموں کو علم بانٹ رہی ہے. آپ ہر مولانا سے کلام کریں، گفتگو کریں، آپ کو پتا چلے گا بڑے بڑے مسئلے، بڑے بڑے واقعات لوگوں کے ساتھ آج بھی زندہ واقعات، زندہ معجزات. کیا لگے اتنے پریشان تھے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پاسپورٹ کھو گیا، کوئی کچھ بتایا، کوئی ٹکٹ کا مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، کہنے لگے جاتے ہیں جا کے بی بی کے دہلیز پہ کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. آیت اللہ اراکی
آیت اللہ گل پائگانی، آیت اللہ گل پائگانی کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی، اور جب ہاتھ میں تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جی صاحب اب وضو نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی کی دہلیز پہ آئے، آنے کے بعد توسل کیا، بی بی سے مانگنا شروع کیا، کہتے ہیں بی بی میں وضو نہیں کر پا رہا ہوں، میرے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے پانی ہاتھ لگانے کے لیے، میرے ہاتھ خراب ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عالم خواب میں کیا دیکھا، بی بی تشریف لائیں، اللہ لانے کے بعد کہتی ہیں کہ ہاتھوں پہ صرف دستانے پہن لو، تمہارے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی دوا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ کہ لگے ہاتھوں پہ دستانہ پہننا شروع کیا، ابھی وقت زیادہ نہ گزرا تھا کہ لگے ہاتھ بالکل صحیح ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رضان گرامی قدرات، بی بی کی شہادت کی تعریف ہے۔ عزیزو کیسے شہیدہ نہ کہوں، کیسے شہید نہ کہوں۔ ہاں عزیزو، بھائی کے غم، بھائی سے ملنے کے لیے نکلی ہے۔ میں نے بھی کہا نا، 2 بہنیں ایسی تھیں جو بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی تھیں۔ ایک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ 2 سال گزر گئے تھے، بھائی سے الگ تھی۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ اب رہا نہیں جا رہا ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا، اب بھیا سے ملیں گے۔ کہاں؟ مدینہ، مدینے سے نجد، نجد سے کویت، کویت سے عراق، عراق سے ایران، پھر ایران سے جو ہے وہ مشہد، مشہد سے قم، اور ابھی مرو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ بی بی چلی ہیں، اور جب آپ کے چلنے کا علم ہوا، آپ کے 4 بھائی، آپ کے بھتیجے، کہتے ہیں 30 سے 40 لوگوں کا قافلہ ہو گیا۔ لیجئے صاحب، امام رضا سے ملنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہاں عزیزو، جب منزل صابہ پر آپ پہنچے ہیں، منزل صابہ کون سا ہے؟ کہ لگے قم کے قریب ایک بستی تھی۔ عزیزو، منزل صابہ جہاں پر دشمن اہل بیت رہا کرتے تھے، منزل صابہ والوں کو جب پتہ چلا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے اہل بیت کے گھرانے کا، کہتے ہیں کہ صابہ والوں نے اس قافلے کے اوپر حملہ کر دیا، سارے بھائی مارے گئے، سارے بھتیجے مارے گئے، اور بی بی کا عالم یہ تھا کہ جب بی بی پیر رکھا کرتی تھیں تو کہ لگے خون ابھر جاتا تھا، بی بی ایسی زخمی ہو گئی۔ جب قم والوں کو معلوم ہوا کہ لگے قم والے دوڑے اور دوڑ کے بی بی کے قریب آ گئے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا بی بی، آپ کے قبیلے پہ حملہ ہوا ہے، لیکن چاہنے والوں کی قریب میں بستی تھی تو دوڑ کر چاہنے والے آ گئے، آپ کو تسلی بھی دی ہے، آپ کو دلاسا بھی دیا ہے، لیکن میں نے ایک قافلہ کربلا کی جلتی ریتی پر دیکھا، ارے آپ کے بھائی بھتیجے مارے گئے، لیکن تسلی دینے کے لیے لوگ آ گئے نا، قریب میں بستی تھی نا، لیکن ہائے جناب زینب کبریٰ، ارے 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کا ماجا یا حسین، ارے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شمر کے کنجر سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ ارے بی بی دوڑ دوڑ کے کہہ رہی تھی، بھیا مجھے معاف کرنا، ارے قریب میں کوئی علی کے چاہنے والے کی بستی نہیں ہے، ورنہ جا کے بستی والوں سے کہتی کہ چلو تمہارے مولا کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی کو لے کے چلے، بی بی کہتی ہے میں میرے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے نہ روکو۔ بھائی ایک کنیز ساتھ میں ہے، بی بی کا قافلہ ہے، قبیلہ خزرج کے ایک مرتبہ جو سردار تھے موسیٰ صدر آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں بی بی آپ قم کے قریب آ گئی ہیں، آئیے ہمارے شہر میں، ہم آپ کی جو ہے وہ مہمانداری کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ شرف ہمیں بخشیے۔ بی بی نے کہا کہ میں رک نہیں سکتی، میرا دل میرے بھائی کے لیے تڑپ رہا ہے، مجھے میرے بھائی سے ملنا ہے۔ ہاں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ واپسی میں تمہارے یہاں ضرور مہمان ہو جاؤں گی۔ بڑا اصرار کیا، لیکن بی بی انکار کرتی رہی۔ ایک مرتبہ موسیٰ صدر نے سر کو جھکا کر کہا بی بی آپ کو آپ کی اماں زہرا کا واسطہ، ہمارے یہاں پہ مہمان ہو جائیے۔ ارے جیسے ہی اماں کا واسطہ سنا، ایک مرتبہ بی بی نے کہا تو نے اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے کہ ہم اہل بیت رد نہیں کر سکتے، میں تیرے یہاں مہمان تو ہوں گی لیکن صبح سے شام تک مہمان بنوں گی۔ کہا ٹھیک ہے بی بی قبول ہے۔ لیجیے اعلان ہو گیا کہ شہر کو آراستہ کیا جائے، اہل بیت کی فرد ہمارے قم میں مہمان ہو رہی ہے۔ ہاں عزیزو، شہر کو سجایا گیا ہے، لیکن شہر کیسے سجا ہے؟ کالی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، کالے علم لگے ہوئے ہیں،
ہے، سارے لوگوں نے کالا لباس پہن رکھا ہے۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ آنکھوں پہ کالی پٹیاں بندھی ہوئی تھی، سارے لوگ استقبال کے لیے بڑھے۔ ایک مرتبہ کنیز کہتی بی بی اس شہر کے استقبال کا عجیب انداز ہے، پورا شہر کالے لباس میں ملبوس ہے، جگہ جگہ کالے علم لگے ہوئے ہیں، کالے پرچم لگے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی اپنی آنکھوں پہ پٹیاں بھی باندھ رکھی ہیں۔ بی بی نے سوال کیا ذرا پوچھو تو صحیح انہوں نے آنکھوں پہ پٹیاں کیوں باندھ رکھی ہے؟ ایک مرتبہ جواب ملا اے بی بی آنکھوں پہ پٹیاں اس لیے باندھ رکھی ہے کہ کہیں کسی نامحرم کی نگاہ سید زادی کی محمل پہ نہ پڑ جائے۔ میں کہوں گا بی بی بڑے خوش نصیب ہو، ارے آپ کے بھائی شہید ہوئے لیکن لوگوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، لیکن آئے زینب کبریٰ کے بھائی حسین ارے ذبح کر دیے گئے، اللہ اکبر۔ لیکن حسین کی شہادت کے بعد زینب ارے بازار کوفہ میں بازار شام میں بے مقنا ہو جاتا رہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، بآواز بلند رہو اور شہنشاہ خراسان سے مانگو نا، بھیک مانگو جو جتنا پریشان ہو۔ مولا امام رضا سے کہو مولا امام رضا ان تمام روڑے والوں کی جھولیوں کو بھر دو، آپ کو آپ کی بہن فاطمہ قم کا واسطہ۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب بی بی ایک مرتبہ، ہاں عزیزو، ادھر عالم کیا ہے؟ ادھر عالم یہ ہے کہ مولا کو زہر دیا جا چکا ہے، مولا کبھی مدینہ کی جانب دیکھتے ہیں کبھی قم کی جانب دیکھتے ہیں۔ ابو سلط حربی نے سوال کر لیا مولا یہ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مدینے کو دیکھتے ہیں کبھی قم کو دیکھتے ہیں، کہ مدینے کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا آ رہا ہے لیکن مجھ سے ملاقات نہ کر پائے گا۔ کہ قم کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ چل تو دی ہے قم تک تو پہنچ گئی ہے لیکن مجھ سے ملاقات نہ کر پائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہ جب شہر میں داخل ہوئی بی بی نے سوال کر لیا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کالے لباس، یہ کالی جھنڈیاں، کالے علم کیوں لگے ہیں؟ کسی نے بڑھ کے کہا بی بی یہ آپ کا استقبال نہیں ہے، ارے آپ کو آپ کے بھائی امام رضا کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ ارے جیسے ہی بہن نے بھائی کے غم کو سنا ارے برداشت نہ کر پائی، علیل ہو گئی، روایتیں کہتی انتقال کر گئی، ارے بی بی کی شہادت ہو گئی۔ لیجئے صاحب، روایت کہتی پاکیزہ خواتین کو بلایا گیا، غسل ہوا، کفن پہنایا گیا۔ جب دفن کا مرحلہ آیا، نماز کا مرحلہ آیا، لوگ اکٹھا تھے کہ دو جوان رونما ہوئے کہ ہٹ جاؤ ہم نماز پڑھائیں گے، ہم قبر میں اتاریں گے۔ میں کہوں گا بی بی عالم پردیس میں ارے نماز پڑھانے والے مل گئے، آپ کو قبر میں اتارنے والے مل گئے۔ اے بی بی آپ عالم پردیس میں گئی لیکن قبر میں اتارنے کے لیے جوان آ گئے، لیکن میں نے ایک لاشا زندان شام میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ارے اٹھانے والا سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ارے پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ جب سید سجاد قبر میں اترے ہیں، ارے کون جنازہ اٹھا کے دے؟ ارے جناب زینب آگے بڑھی، ارے ننھا سا لاشا سید سجاد کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ سید نے قبر میں رکھنا چاہا، دعا دل لابد بیمار میری سکی اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ماتم حسین۔